الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا. میرے معزز بزرگان دین، عزیز نوجوان بھائیوں، آپ تمام حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ آج آپ کے سامنے جس عنوان پر بات کرنا ہے وہ ہے اپنی اولاد کو نام رکھنے کے لیے شریعت نے کیا ترتیب بتائی ہے. کتنے آپشن ہیں جن آپشن کو سامنے رکھ کر مسلمان اپنی اولاد کا نام سلیکٹ کر سکتا ہے. یہ ساری باتیں اور یہ ساری تعلیمات اولاد کے نام رکھنے کے سلسلے میں شریعت مطہرہ نے اس پر اس لیے زور دیا ہے کہ جس طرح نام سے ایک مقصد انسان کی پہچان ہے، اسی طریقے سے نام کا ایک بڑا مقصد ہے، اس سے اس کے مذہب کی پہچان ہوتی ہے. ایک آدمی ہے، ظاہری اعتبار سے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مسلمان ہے، چہرے پر کوئی اثر نہیں، لباس میں کوئی اثر نہیں، اور کوئی اور ظاہری علامت اس کے مسلمان ہونے کی آپ کے پاس نہیں ہے. اجنبی آدمی کسی گاؤں کا آپ کے سامنے آیا، کوئی بات پوچھ رہا تھا، تو آپ کی گمان میں یہی ہے کہ یہ کوئی غیر ہوگا. بعض مرتبہ ہوتا ہے تو آپ اسے کوئی بات بتانے سے پہلے اس کا نام پوچھ لیا تو اب وہ اپنا نام بتا رہا ہے. تو اگر اس نے نام ایسا بتایا کہ مسلمانوں والا نام ہے، اچھا والا نام ہے، تو آپ اس نام سے پتا کریں گے کہ یہ مسلمان. اس سے پہلے آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر. تو نام ہمارے مذہب کا تعارف کراتا ہے سامنے والے کو. اس لیے ایسا نام رکھیں جس کو سننے کے بعد ہمارے اسلام کا تعارف سامنے والے کے سامنے ہو.
ہمارے مومن ہونے کی پہچان سامنے والے کے سامنے ہو، ہمارے مسلمان ہونے کی پہچان سامنے والے کے سامنے ہو۔ اس لیے شریعت نے اور اسلام میں یہ ترتیب رکھے ہیں اور یہ آپشنز بتائے ہیں کہ اگر کسی کو اپنے بچے کا نام رکھنا ہے تو یہ آپشن ہے 4۔ یہ 4 آپشنوں میں سے کسی بھی آپشن میں آپ چلے جائیں، اس کے ذریعے سے آپ اپنے بچے کا نام رکھ سکتے ہیں۔ پہلا آپشن اسلام نے جو دیا ہے وہ ہے اپنے بچے کا نام وہ رکھیں جو اللہ تبارک و تعالی کے نام ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں، کچھ نام ذاتی ہیں، کچھ نام صفاتی ہیں۔ تو مسلمان ہے، اپنے بچے کا نام رکھنے کا وقت آیا تو اب پہلا آپشن اس کے سامنے یہ ہے کہ میں اپنے بچے کا نام وہ رکھوں جو میرے خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ بس کرنا یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کی ایک فہرست ہے، لسٹ ہے، اس میں کسی بھی نام کو سلیکٹ کرو اور اس کے سامنے عبد لگاؤ۔ عبد کے معنی بندہ، اللہ ایک نام ہے اللہ کا۔ اب اس کے ساتھ آپ شروع میں جوڑ دو عبد، تو نام آپ کا بن گیا عبد اللہ۔ اللہ کا ایک نام ہے رحمان، اس کے ساتھ عبد لگا کے بنا دو عبد الرحمان۔ اللہ کا نام ہے رحیم، اس کے ساتھ لگا دو عبد اور بن گیا عبد الرحیم۔ اللہ کا ایک نام ہے صفاتی جبار، اب نام رکھیں گے عبد الجبار۔ اللہ کا ایک نام ہے رزاق، نام رکھیں گے عبد الرزاق۔ اللہ کا ایک صفتی نام ہے غفار، نام رکھیں گے اپنے بچے کا تو عبد الغفار۔ تو یہ پہلا آپشن ہمارے سامنے، اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کو سلیکٹ کرو، اس کے ساتھ عبد لگا دو تو آپ کا نام بچے کا بن گیا، اور اس کی نسبت اس کے اندر یہ آ گئی کہ اب اس کے اندر بندگی کی صفت پیدا ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب اسمائکم الی اللہ عبد اللہ وعبد الرحمن، تمہارے ناموں میں سب سے پسندیدہ نام اللہ کی نظر میں وہ ہے عبداللہ عبد الرحمن۔ یہ 2 نام ایک نمونے کے طور پر اللہ کے نبی نے حدیث میں بتایا، ورنہ اس سے مقصد یہ ہے کہ ایسے نام رکھو اپنے بچوں کے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے نام، اللہ کی پسندیدہ نام ہے یہ۔ اپنے بچوں کو ایسے رکھو تاکہ تمہارے بچے کا نام بھی اللہ کو پسند آ جائے۔ یہ کیا دیکھتے ہو کہ ایسا نام رکھوں گا میرے دوست کو اچھا لگ جائے، ایسا نام رکھوں گا میرے سالے کو اچھا لگ جائے، ایسا نام رکھوں گا میری بیوی کو اچھا لگے، ایسا نام رکھوں گا میرے سسر کو اچھے لگے، ایسا نام رکھوں گا میرے گاؤں والوں کو اچھا لگے۔ نہ، اپنی نظر اللہ کی طرف رکھو اور ایسا نام سلیکٹ کرو جس سے اللہ پسند کرے۔ کیا وجہ ہے اللہ کے ناموں کو سلیکٹ کر کے رکھنے کا جو پہلا آپشن بتایا؟ کیا وجہ؟ علماء نے لکھا ہے جب ایک مسلمان بندہ اپنے بچے کو اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کے ساتھ عبد لگا کے اس کا نام رکھے گا تو اب اس کی وجہ سے انسان کے اندر، اس بچے کے اندر اللہ کی بندگی آئے گی، اللہ کی عبادت کرنے والا بنے گا، اس کے اندر عاجزی آئے گی، اس کے اندر چھوٹا پن آئے گا، اس کے اندر تواضع آئے گی، اس کے اندر انکساری آئے گی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو کوئی بڑا آدمی نہیں سمجھ رہا، اس کا نام کا میننگ ہے اللہ کا بندہ۔ میں امیر نہیں، میں ایجوکیٹڈ نہیں، میں پڑھا لکھا نہیں، میں انجینئر نہیں، میں پروفیسر نہیں، میں وکیل نہیں، میں فلاں نہیں، میں اتنے کمپنیوں کا مینیجر نہیں، میں اتنے کارخانے کا اونر نہیں، میں ایک اللہ کا بندہ۔
بندے کا کام ہے جھکنا. یہ جھکاؤ والی صفت اسی وقت آئے گی بندے انسان کے اندر جب اس کا نام ایسا رکھو. سب سے بڑا کمال ہے نا، ہمارا سب سے بڑا کمال دنیا کے اندر یہ ہے کہ ہمارے اندر بندگی آ جائے. اگر ہمارے اندر بندگی آ گئی، اللہ کے سامنے جھکنا آ گیا، اللہ کی باتوں کو ماننا آ گیا، اللہ کے حکموں پر چلنا آ گیا، تو ہمارا بیڑا تو پار ہے صاحب. پہلا آپشن اللہ کے ناموں میں سے نام رکھو. اب ایسا نام رکھنے والوں کو ذرا چوکنا بھی ہونا چاہیے. ایسے نام رکھنے کی ترغیب ہوتی ہے حدیث میں اللہ کے نبی نے، لیکن یہ بھی بتایا کہ جو اپنے بچوں کا نام اللہ کے ناموں میں سے رکھے، اب اپنے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کا جو نام رکھا گیا ہے اس کو پورا پورا پکارو. شارٹ کٹ نہیں چلتا، سمپل نہیں چلتا. یہ بھی ایک رواج چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں. نام تو بڑے اچھے رکھتے ہیں لیکن پکارتے ہیں شارٹ کٹ. ایسا بگاڑ کے پکارتے ہیں نام، بس زندگی پر اس کا اصل نام ہی ختم ہو جاتا. تو اگر یہ نام رکھ رہے ہیں تو نام پورا پکارنے کی تعلیم دیا ہے حدیث کے اندر. کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو پورا نام پکارو عبد الرحمن. کسی کا نام عبد الرزاق ہے پورا نام پکارو عبد الرزاق. کسی کا نام عبد الجبار ہے پورا نام پکارو عبد الجبار. کسی کا نام عبد الغفار ہے پورا نام پکارو عبد الغفار. یہ کیا ہے؟ نام تو رکھ دیا عبد الرحمن اور پکارا جا رہا ہے رحمان بھائی. اے رحمان آ رہے گھر ہے کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ رحمان اللہ کا نام ہے اور اس کے ساتھ ایسی بدتمیزی کے الفاظ لگائے. کیا یہ اللہ کے نام کے ساتھ بے ادبی نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کے نام کی ناقدری نہیں ہے؟ علماء نے لکھا ہے ایسے نام جن کے ہیں ان کو ان کے پورے نام کے ساتھ پکارو. اگر تم نے شارٹ کر دیا اور عبد الرزاق کو رزاق کر کے پکار دیا، عبد الجبار کو جبار بھائی کہہ کے پکار دیا، تو اس سے گناہ ہوگا. جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے ایسے نام والوں کو شارٹ نام پکارنے سے. اچھا ہے رکھو نام، لیکن نام رکھنے کے بعد زندگی بھر اس کو پورا نام لے کر کے پکارنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. دوسرا آپشن، اللہ کے ناموں میں سے اگر کوئی نام رکھ رہا ہے، یہ پہلا آپشن. نہیں تو دوسرا آپشن ہے اس کائنات کے اندر انسانوں میں سب سے بڑی مقدس، معظم، محترم، عظیم ہستیاں اگر کوئی گزری ہے وہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی جماعت. حضرات انبیاء علیہ السلام کا نام رکھو اپنے بچوں کو. سوالات انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا. یہ کون ہستیاں ہیں جن کی زندگی پاکیزہ، جن کے اخلاق پاکیزہ، جن کے صفات پاکیزہ، جن کی عادتیں پاکیزہ، جن کی زبان پاکیزہ، جن کی آنکھیں پاکیزہ، جن کا دل پاکیزہ، جن کا دماغ پاکیزہ، ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ قیامت تک کے آنے والے انسان کے لیے قابل تقلید ہے. تو ایسے ہستیوں کا نام کیا بابرکت نہیں ہوتا؟ کیا ان کے ناموں میں برکتیں نہیں ہوتی؟ ایسے ہستیوں کا نام اٹھا کر اپنے اولاد پہ رکھو، یہ سوچ کر کہ اس کی نسبت خدا نبی کی طرف ہو جائے تاکہ اس نبی کے صفات میرے اولاد کے اندر منتقل ہو جائے. رکھو نام ابراہیم، رکھو نام اسماعیل، رکھو نام زکریا، رکھو نام یحییٰ، رکھو نام ادریس، رکھو نام یعقوب، رکھو نام یوسف.
یہ تو وہ انبیاء کے نام ہیں جن ناموں کو اللہ خود لے کر کے قرآن نے پکار رکھا ہے. کتنی بڑی ہستیاں ہیں جن کا نام اللہ قرآن جیسی کتاب میں رکھے, جن کا نام اللہ اپنی زبان سے پکارے, یا ابراہیم, یا نوح, یا اسماعیل. یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی ہستی. ایسے مقام اللہ پاک نے ان کو دیا, ہر عیب سے ان کی زندگی پاک. انبیاء علیہ السلام ایک ایسی ہستی ہے, ہر عیب سے اللہ نے ان کی زندگی کو پاک رکھا ہے. کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کسی نبی پر کہ فلاں نبی میں یہ عیب تھا, نہ. ایسی پاکیزہ ہستیوں کے نام رکھو نا اپنے بچوں کے, پھر ہماری اولاد بھی پاکیزہ زندگی والی بنے گی, پھر ہماری اولاد بھی پاکیزہ اخلاق والی بنے گی, پھر ہماری اولاد بھی پاکیزہ عادات والی بنے گی, پھر ہماری اولاد بھی پاکیزہ زبان والی بنے گی, پھر ہماری اولاد بھی پاکیزہ آنکھوں والی بنے گی. کیا کمی ہے آپ کو انبیاء کے نام میں جو چھوڑ کر کے لیٹسٹ کے پیچھے پڑ گئے؟ کیا کمی ہے حضرت آدم کے نام میں؟ کیا کمی ہے آپ کو حضرت نوح کے نام میں؟ کیا کمی ہے آپ کو حضرت اسماعیل کے نام میں؟ کیا کمی ہے آپ کو حضرت ابراہیم کے نام میں؟ کیا کمی ہے آپ کو حضرت یوسف کے نام میں؟ اللہ کے نبی خود ترغیب دے رہے ہیں, تسموا باسماء الانبیاء, تم اپنے اولاد کا نام رکھو انبیاء کے ناموں کے ساتھ. خود امام الانبیاء, سرور کائنات, تاجدار مدینہ, احمد مجتبی, محمد مصطفیٰ, میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے ابراہیم. کسی طرف نسبت کیا؟ جلیل القدر پیغمبر جن کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا, میرا دوست ہے. ایسے جلیل القدر پیغمبر کا نام ہمارے نبی اپنی اولاد پہ رکھ رہا ہے, اور ہم ہیں نئی مولیسا, ایک سب اولڈ لیٹسٹ بولا ذرا. لیٹسٹ نام رکھو گے لیٹسٹ کام کرے گا, لیٹسٹ نام رکھو گے لیٹسٹ کارنامے انجام دے گا. کون بھی لیڈر کو ہے گا محلے میں ویسے کام کر دیا, میرا بچہ اور بھی ویسا کرتا, سو نام بھی تمہیں ویسا نہ رکھے, تمہارے محلے میں کس کا بھی نہیں ہے. دوسرا آپشن بتایا, انبیاء علیہ السلام کا نام اپنے اولاد پہ رکھا کرو, ان کے اثرات اپنے اولاد پہ پڑیں گے, ان کی برکتیں اپنے اولاد کی زندگی میں آئیں گی. ذہنوں میں یہ سوچ کر کے رکھو. تیسرا آپشن نام رکھنے کا تیسرا آپشن رہا, انبیاء علیہ السلام کے بعد اس دھرتی پر, اس زمین پر اگر کوئی انسانوں میں سب سے زیادہ مقدس, محترم اور بلند پایا شخصیت گزری ہے تو وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت. اصحابی کالنجوم فبأيهم اقتديتم. ایک ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی نے جو فضیلتیں بتائی. ابو بکر کی کوئی فضیلت کم ہے, عمر کی جو فضیلت کم ہے, حضرت عثمان کی کوئی فضیلت کم ہے, حضرت علی کی کوئی فضیلت کم ہے, حضرت خالد بن ولید کی کوئی فضیلت کم ہے, حضرت بلال حبشی کی کوئی فضیلت کم ہے. اتنے صحابہ چاہیے. تمہاری اولاد کی سلسلے کو ختم ہو جائے گا انبیاء کا نام رکھنے کا سمے ہو سکتا سلسلہ. سوالات انبیاء اور سوالات انبیاء کے بعد صحابہ, کتنی بڑی جماعت, کیسی ہستی ہے گزری جن کی زندگی لمحہ لمحہ دین کی خاطر گزرا, جنہوں نے اپنے خواہشات کو دین کے لیے قربان کیا,
جن کی عبادتوں پر ترس آیا کرتا تھا اللہ کے نبی کو، جن کی زندگی کی قربانیوں کو دیکھ کر کے فرشتے رشک کیا کرتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیسی قربانی والی زندگی، غزوہ تبوک پر جو قربانیاں پیش کی حضرت ابو بکر نے، ان قربانیوں کو دیکھ کر جبرائیل اتر گئے آسمان سے۔ اللہ نے کہا جاؤ جبرائیل ابو بکر کو سلام دینا۔ کیا ایسا ابو بکر کا نام آپ کو پسند نہیں ہے؟ کیا عمر فاروق کا نام آپ کو پسند نہیں ہے؟ کیا بلال حبشی جیسا اپنے بچے کو نہیں بنانا چاہتے؟ کیا عثمان غنی جیسا اپنے بچے کو نہیں بنانا چاہتے؟ کیا علی مرتضیٰ جیسا اپنے بچے کو نہیں بنانا چاہتے؟ کیا خالد بن ولید جیسا بہادر اور سپہ سالار اپنے بچے کو نہیں بنانا چاہتے؟ ابو ذر غفاری جیسا اپنے بچے کو نہیں بنانا چاہتے؟ ابو ہریرہ جیسا محدث اپنے بچے کو کوئی نہیں بنانا چاہتا تم میں سے؟ کیا تمہیں رکھتے ہیں حضرت صحابہ کے نام پر جو آخر علماء کا سر کھاتے ہیں؟ ہمیں یہ نام نہیں چاہیے، ہمیں وہ نام نہیں چاہیے، ہمیں وہ فلاں نام نہیں چاہیے۔ رکھو ایسے ہستیوں کے نام رکھو، تمہارے اولاد کی زندگی سمجھ جائے گی، ان کے کارناموں کو دنیا یاد کرے گی۔ تمہاری اولاد دنیا سے چلی جائے گی، تمہاری اولاد کا نام لے کر کے دنیا یاد کرے گی۔ ہمیں نقش قدم پہ چلنا ہے صحابہ کے، اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس نجات کا راستہ نہیں رکھا ہے دنیا کے اندر اللہ نے۔ اگر ہماری منزل جنت ہے، اگر ہم نے اپنی منزل کو جنت بنایا ہے، تو پھر ہمیں ایک ایک چیز کو فالو کرنا پڑے گا حضرات صحابہ کی، یہاں تک کہ ان کے ناموں کو اپنے اولاد کے فٹ کرو، دنیا کو معلوم ہو یہ مسلمان قوم آج بھی اپنے 1450 سال پہلے کے گزرے ہوئے انسانوں کی تاریخ کو دوہرا رہی ہے۔ ان کے دلوں میں صحابہ کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، ان کے دلوں کے اندر، ان کے خون کے رگ رگ میں، ان کے خون کے قطرے قطرے میں ابو بکر کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، عمر فاروق کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، عثمان غنی کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، علی مرتضیٰ کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، خالد بن ولید کے چاہنے والے ہیں، معاذ بن جبل کے چاہنے والے ہیں، ابو ہریرہ کے چاہنے والے ہیں۔ یہ سارے کارنامے دنیا کو پتہ چلے آج بھی مسلمان قوم اگر کسی کے دیوانی ہے وہ صحابہ کی دیوانی ہے۔ یہ بتانا پڑے گا دنیا کو۔ ہماری نجات کا راستہ ایک رکھا ہے اللہ، صحابہ کے نقش قدم پر چلیں، اعمال میں بھی، ایمان میں بھی، اخلاق میں بھی، صفات میں بھی، عادات میں بھی، بول چال میں بھی، اٹھنے میں بھی، بیٹھنے میں بھی، یہاں تک کہ ناموں میں بھی ہم صحابہ کے ہی نام رکھتے ہیں۔ یہ تیسرا آپشن رکھا ہے اسلام، اپنی اولاد کو صحابہ کے ناموں سے پکارا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے کہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام ہے، بنی اسرائیل میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کا نام پہلے گزرے ہوئے نبیوں کا یا پہلے گزرے ہوئے کوئی نیک لوگوں کا نام اپنے بچوں پہ رکھا کرتے تھے۔ کون؟ بنی اسرائیل کی قوم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم بھی رکھو، میرے نام کے ساتھ اپنے بچے کا نام رکھو، صلحاء کے نام کے ساتھ اپنے بچے کا نام رکھو، انبیاء کے نام اپنے بچوں پہ رکھو۔ ایسے ہی نہیں کہا جا رہا، اس کے بڑے مقاصد ہیں۔ ترغیب دی گئی ہے، صحابہ کے ناموں کو ترغیب دی گئی۔ اس امت کے اندر بھی یہی رواج تھا، اس امت کے اندر بھی یہی رواج ہے کہ وہ اپنے بچوں کا نام گزرے ہوئے انبیاء کا رکھتی ہے، گزرے ہوئے صحابہ کا رکھتی ہے، گزرے ہوئے اولیاء اللہ جن کی راتوں کی راتیں سجدے میں گزرتی تھی،
مسلح پہ کھڑے ہو کر گزارا کرتی تھی. خواجہ معین الدین چشتی کوئی اپنے بچے کا نام رکھ دیا معین الدین. خواجہ نظام الدین اولیاء کوئی اپنے بچے کا نام رکھ دیا نظام الدین. بختیار کافی کوئی اپنے بچے کا نام رکھ دیا غلام علی کی طرف. تو انبیاء کے ناموں کو، اولیاء کے ناموں کو، صلحاء کے ناموں کو، صحابہ کے ناموں کو اپنے اولاد کے اوپر رکھنا یہ اس امت کے اندر بھی رواج تھا. لیکن دھیرے دھیرے یہ رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے. جو نسل اب آ رہی ہے، جو دنیا دار لوگ اس وقت ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اولاد کا نام کوئی الگ سا رکھیں، کوئی نیا سا رکھیں. 3 آپشن ہوئے. چوتھا آپشن یہ بتایا گیا ہے کہ اپنی اولاد کا نام اگر رکھنا ہے تو ایسا نام رکھو جس کی میننگ اچھی ہو، جس کی معنی اچھے ہو. معنی سے پتہ چلے گا کہ ہاں اس کا اثر بچے پر رکھے گا. صحابہ کا نام تو نہیں رکھ رہے، انبیاء کا نام تو نہیں رکھ رہے، اولیاء کا نام بھی نہیں رکھ رہے. اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام اٹھا کر عبد لگا کے نہیں رکھ رہے. آخری آپشن ہے کہ اگر نیا نام ہی رکھنا چاہتے ہیں تو نیا وہ نام رکھو جس کی میننگ تو اچھی ہو کم سے کم، جس کے معانی اچھے ہو کم سے کم. یہ 4 آپشن اسلام نے نام رکھنے کے دیے ہیں مسلمان کو. یہی 4 آپشنوں میں ڈھونڈنا ہے ہمیں اپنے اولاد کا نام رکھنے کے لیے. یہ 4 آپشن کو چھوڑ کر آج پتہ نہیں کتنے آپشن ہر گھر کے اندر کھل گئے ہیں. ہر خاندان کا ایک الگ آپشن ہے، ہر گھر کا ایک الگ آپشن ہے، ہر بستی کا ایک الگ آپشن ہے، ہر علاقے کا ایک الگ آپشن ہو گیا. یہ 4 آپشنوں کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرے طریقے سے نام رکھتا ہے غلط ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. جیسے کچھ لوگ نام رکھتے ہیں فاسقوں کا، فاجروں کا، مشرکین کا. فلم اسٹار ہے جس کی ہر طرف وقبہ ہے، جس کی شہرت ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کی فلمیں بڑی چلتی ہے. اب اس کا دیوانہ ہو کر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اب اس ہیرو کے دیوانگی میں آ کر کے اپنے بچے کا نام بھی اٹھا کے وہی رکھ دیا جو ہیرو کا ہے. کیا ہوگا بھائی؟ ہیرو کا نام اگر بچے پہ رکھیں گے تو بچہ بھی وہی کام کرے گا جو ہیرو کر رہا ہے دنیا میں، اور آخرت میں وہی حشر ہوگا جو ہیرو کا ہوگا. اچھی طرح یاد رکھ لیں، من تشبہ بقوم فہو من. جو جس کی تابعداری کرے گا، جو جس کی کاپی کرے گا، اللہ پاک اس کا حشر میدان حشر میں اسی کے ساتھ کرے گا. تم ایک ناچنے والے کا نام اٹھا کے اپنے بچے پہ رکھتے ہو، تم ایک فلم اسٹار کا نام اٹھا کے اپنے بچے پہ رکھتے ہو، تم ایک کھلاڑی، ایک کرکٹ پلیئر کا نام اٹھا کے، ہوگا وہ اپنی جگہ شہرت یافتہ، دولت والا، مال والا، عزت والا، لیکن اس کا نام اٹھا کے اپنے بچوں پہ رکھنا غلط ہے. بچاؤ اپنے بچوں کو فلم اسٹاروں کے نام رکھنے سے، بچاؤ اپنے بچوں کو ناچنے والوں کا نام رکھنے سے، بچاؤ اپنے بچوں کو کھلاڑیوں کا نام رکھنے سے، فاسقوں کا نام رکھنے سے، فاجروں کا نام رکھنے سے. اس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی ہے. پہلا ہے غلط طریقہ اس ہمارے معاشرے میں جو چل رہا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کچھ لوگ نام رکھتے ہیں قرآن کھول کر. کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اب ماں باپ کو نام رکھنا ہے. اب ان کا یہ ذہن اور یہ عقیدہ ہے کہ قرآن تو بہت برکت والی کتاب ہے، قرآن کا تو بڑا مقام و مرتبہ ہے، قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، پاکیزہ کتاب ہے، چلو ہم اپنے بچے کا نام قرآن میں جو ملتا ہے وہ رکھیں. چنانچہ رواج چل رہا ہے، قرآن لیتے ہیں، قرآن کھولا، کھولتے ہی جو نام پہلے نظر آیا وہ اٹھا کے رکھ دیا بچے.
کوئی سورے کا نام اٹھا کے رکھ رہا ہے، کوئی جس پیٹ پہ جو نام نظر آیا وہ اٹھا کے رکھ رہا ہے۔ ارے بھائی، قرآن میں بہت سی جگہ شیطان کا بھی نام ہے، رحم کرو اپنے بچوں پر۔ ایسا قرآن کھولا مالک کو ہے الشیطان یعیدکم الفقر۔ اب کیا شیطان کتنے ہی گوڑا برتلی ہے، کیا طریقہ بنایا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے بچوں کا نام رکھنے کے لیے قرآن کا استعمال کرتے ہیں اور قرآن کھول کر کے جو نام نظر آیا وہ اٹھا کے رکھ دیا، یہ نام تو نہیں ملا، ہر صفحے میں نام تو تھوڑی رہتا ہے، کیا نام تو نہیں مل رہا قرآن میں، لیکن صفحہ جس حرف سے شروع ہو رہا، جیسے کوئی قرآن کا صفحہ کھولا وہ آیت با سے شروع ہو رہی ہے، میم سے شروع ہو رہی ہے، اب وہ میم کا ورڈ پکڑ لیا، اب اس انشر سے اپنے بچے کا نام ڈھونڈے گا۔ تو حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ کس مقصد سے تم قرآن کھول کے بچے کا نام رکھنا چاہتے ہو؟ برکت حاصل کرنے کے لیے؟ تو برکت حاصل کرنے کے لیے انبیاء کے نام موجود ہیں، برکت حاصل کرنا مقصد ہے، اولیاء کا نام موجود ہے، برکت حاصل کرنا مقصد ہے، صحابہ کا نام موجود ہے۔ قرآن ہی کو کیوں استعمال کرتا ہے؟ قرآن نام رکھنے کے لیے نہیں اتارا، قرآن پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اتارا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ رواج چل رہا ہے نام رکھنے کے سلسلے میں، اس سے بڑھ کر بتاؤں، کچھ لوگ جو ہیں جو نام رکھنے کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ بنا ہوا ہے کہ فلاں دن پیدا ہوگا تو یہ نام رکھنا، فلاں دن پیدا ہوگا تو یہ نام رکھنا۔ بعض لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، حضرت ایک نام ہونا، کیا بھی ہونا، چیٹھی اٹھاتا ہوں، حضرت یہ میرا بیٹا پیدا ہوا محرم کے مہینے میں منگل کے دن صبح 3:30 بجے، اب یہ حساب سے سیٹ ہو نا حضرت، وہ نام بولو۔ ارے بھائی، نام کا وقت سے کیا تعلق ہے؟ نام کا مہینے سے کیا تعلق ہے؟ نام کا دن سے کیا تعلق ہے؟ کچھ لوگوں نے ناموں کی جو کتابیں بازاروں میں چھپی ہے اور لوگ خرید کے معیش بڑا جاننے والا بول کر اٹھا کے رکھتے ہیں نا، اس میں کچھ کتابیں وہ ہیں جس میں اس ترتیب سے نام لکھتے ہیں کہ پیر کے دن پیدا ہونے والے کا یہ نام رکھنا، جمعے کے دن پیدا ہونے والا خوش نصیب کہتے ہیں، زندگی بھر خوش رہتا کہتے ہیں، منگل کے دن پیدا ہونے والا غصے والا کہتے ہیں۔ اب کیا منگل کے دن ڈلیوری نہیں ہونا کی بول رہا ہو؟ کسی کی ڈلیوری منگل کو ہونا بھی، نکو بھی ڈلیوری، نکو بھی منگل کو اچھا نہیں دن نہیں، ہاں تو غصے والا پیدا ہو، پیدا ہوتے ہی کک مارے تو کیا کرنا، غصے میں آ جائے، نہ عقل میں آنے والی بات، نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ ایسے بے تکے رواج آج ناموں کے چل رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ طریقہ بنا لیا نام رکھنے کا کہ اتنے حرف والا نام رکھے تو اس کے اوپر یہ اثر ہوتا ہے۔ جیسے ایک نام جس کے 4 حرف ہیں، صدیق اٹھا لو، صاد، دال، یا، ف، 4 حرف والا نام۔ اب کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے 4 حرف والا نام رکھے تو بچے کو یہ اثر ہوتا، 5 حرف والا نام رکھے تو بچے کو وہ اثر ہوتا، 6 حرف والا نام رکھے تو بچے کو یہ اثر ہوتا۔ اس سے بڑھ کر کچھ لوگ ہیں جو ستاروں کو دیکھ کر نام رکھتے ہیں، ذرا وہ ستارہ دیکھو بچے کا کیسا ہے، یہ بچے کا ستارہ اچھا رہتا، اچھا نام، ستارہ دیکھ کے نام رکھنا ہے۔ کس نے کہا تجھے اس کا یہ اثر پڑے گا؟ جبرائیل نے آ کے بتایا؟ کس فرشتے نے آ کے بتایا؟ بھیا غلط ہے یہ سارے طریقے، ستاروں کو دیکھ کے نام، ارے یہ تو نام رکھنے کے بارے میں کہہ رہا ہوں، رشتہ دیکھنے کے لیے جب جاتے ہیں وہاں بھی یہ باتیں اٹھتی ہے، لڑکے والے کے
لڑکی کو دیکھ لیا، لڑکی والے آئے لڑکے کو دیکھ لیا، ادھر سے بھی اوکے ادھر سے بھی اوکے، اس کے بعد اب بیٹھ کر کے پوچھتے ہیں کیا نام بچے کا؟ یہ نام بچے کا نام کیا؟ ہاں فلاں کے پاس اللہ کے دونوں کا ستارہ دیکھو بولو۔ اب انہیں بولتا خود کے ستارے کا نہیں معلوم اسے، دوسروں کے ستارے کی نام یہ رشتہ نہ کرو جی، بہت خراب ہے کہ بچے کا ستارہ بہت کمزور ہے، دنیا کا انہیں ہم رشتے ٹوٹ رہے ہیں ناموں کے ستاروں کو دیکھ کر کے۔ کہاں پہنچ گیا نا ہمارا حال۔ اتنے آپشن بہترین سے بہترین اسلام نے ہم کو دیا، ان بہترین آپشنوں کو چھوڑ کر ہم کبھی قرآن کھول کے نام تلاش کر رہے ہیں، کبھی ہم دن کو نکال کے نام تلاش کر رہے ہیں، کبھی وقت کے حساب سے نام تلاش کر رہے ہیں، کبھی فلاں طریقے سے کبھی فلاں طریقے سے۔ میں نے بتایا 4 آپشن ہیں، کسی کو نام رکھنا ہے تو یہی 4 آپشن پر رکھنا اس کا صحیح ہے طریقہ۔ اگر کوئی اس سے ہٹ کر 5ویں آپشن پہ جاتا ہے تو اس کا غلط طریقہ ہے۔ ویسے لوگ علماء کے پاس ہرگز نہ جائیں، نہ آئیں بھائی ہمارے پاس۔ 4 آپشن پہ رکھنا ہے تو آؤ علماء کے پاس، ہمارے پاس یہی 4 آپشن ہیں۔ ہم رکھیں گے تو اللہ کے نام کے ساتھ رکھیں گے، ہم رکھیں گے تو انبیاء کے نام کے ساتھ رکھیں گے، ہم رکھیں گے تو صحابہ کے نام کے ساتھ رکھیں گے، ہم رکھیں گے تو اولیاء کے نام کے ساتھ رکھیں گے، اس لیے کہ ہم نے بنا لیا اپنی زندگی کا مقصد، ہم جیئیں گے تو انہی کے نام پر، ہم مریں گے تو انہی کے نام پر، ہمیں ان کے علاوہ کوئی تیسرا نظر نہیں آتا۔ ہمارے دلوں میں انہی کی محبت ہے، کسی گانے والے کی محبت نہیں ہے، ناچنے والے کی محبت نہیں ہے، کھلاڑی کی محبت نہیں ہے، مالدار کی محبت نہیں ہے۔ تمہارے پاس ہو تو رکھ لینا، علماء کے پاس جا کے سر نہ کھانا۔ کتنے لوگ ہیں آتے ہیں نام پوچھتے ہیں تو ہم اپنے حساب سے یہ 4 آپشن کا نام اٹھا کے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ نام ہے، بہترین نام ہے، جاؤ مشورہ کر کے رکھو۔ آدمی جاتا ہے گھر میں وہ سارے نام رکھتا ہے، مشورہ ہوتا ہے یہ نام رکھو گی، یہ تو بولنے سے آرام ہے رکھو، یہ سنے تو کیسا کی طرح رکھو، یہ نکو وہ نکو وہ نکو، کیا کرنا؟ گوگل اٹھاؤ، وہاں تلاش کر کے رکھ لیا۔ بعد میں پوچھا بھائی کیا بھی سلیکٹ کر لیے کہ نام نہیں ہو گیا کہ پسند نہیں آیا کرتے ایک نیا نام رکھتے ہیں۔ ارے بیوقوف، اگر تجھے وقت رکھنا تھا کہیں کو آپ کو وقت خرچ کیا علماء کا۔ بس لوگوں کے گھروں میں رواج ہے 4 لوگ بیٹھتے ہیں، لوگوں کے نام کون سا رکھنا؟ یہ کو پکارنے اچھا نہیں دکھ رہا ہے، آسان رکھنا پکارنے، وہ میننگ بھاڑ میں جانتے ہیں۔ پکارنے ایک اچھا رہے تو بس۔ ہمارے ایک رشتے دار نے ایک بچی کا نام رکھا، مجھے آ کر بتایا کیا بچی کا نام؟ ارمان کہتے ہیں، ارمان ارمان نام رکھ رہے ہیں، جنت کہتے ہیں، ابھی کیا کہتے ہیں؟ غلط ہے میرے بھائیوں، سیکھیں، ایک ایک چیز سیکھیں، اپنی زندگی کو بدلے، اپنے اولاد کو سدھارے، ان کا فیوچر ماں باپ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی پہلی سیڑھی نام رکھو، نام اچھا رکھو، اور جب نام اچھے رکھ لیے تو اچھا پکارو بھی۔ نام تو اچھے اچھے رکھ لیتی لیکن پکارتے تو ایسے خراب آئے نامہ زیادہ ہو گیا، رے لنگڑے، رے موٹے، رے وہ، رے یہ منع کیا قرآن نے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، القاب سے، برے القاب سے کسی کو نہ پکارو۔ ان القاب سے پکارنے پر سامنے والے کو غصہ آتا ہے اور اسے پسند نہیں ہے وہ لقب پکارنا، تو ایسے القاب سے نہ پکارو۔ القاب سے پکارنے کا رواج ہو گیا، طرح طرح کی۔ بعض لوگ شرکیہ نام رکھتے ہیں، کسی نے نہ، آپ شہر کی بات نہیں، آپ قریوں میں جائیں پتہ چلے گا جب ناموں کی حیثیت، قریوں میں کسی کا نام رکھ لیا اللہ، اللہ بخش کرے، اب پورا گاؤں پکارا رے اللہ بخش، ارے
کسی نے اپنے بچے کا نام رکھا ہے نبی، کسی نے اپنے بچے کا نام رکھ دیا رسول۔ سوچ کے دیکھو کیسے پکارا جا رہا ہے ان ناموں کو۔ کیا اللہ کی بے حرمتی نہیں ہو رہی یا نبی کی بے حرمتی؟ اب انہیں نبی جس کا نام رکھا ہے وہ بچہ کہہ کے غلط کم کر دیا، کیا کرتے ہیں اسے؟ گالیاں دیے، کچے کچے گالی۔ علماء نے لکھا ہے اگر کسی نے اپنے بیٹے کا نام اچھا رکھا ہے، اب اس کو ڈانٹنا ہے، کوئی غلطی کام کر لیا، اب اسے تنبیہ کرنا ہے، تو یہاں بھی طریقہ بتایا کہ اپنے بچے کا جو اچھا نام رکھا ہے نبی کا، اللہ کا، صحابہ کا، وہ نام لے کر کے الڈاؤ مت اسے، نام لے کر کے گالی مت دو۔ نام لے کے گالی دیں گے وہاں کلیکشن چلے جائے گا۔ نام لیے بغیر گالی دو، نام لیے بغیر اسے تنبیہ کرو۔ گالی دو بولے تو کیا کہ حضرت بول گالی گالی دے رہا، شروع ہو جائیں گے بند، ریکارڈ توڑنا۔ تنبیہ کرنا مقصد ہے تو نام ہٹا کر الگ طریقے سے اسے تنبیہ کرو، اسے ڈانٹو، اس پر سختی کرو۔ مشرکانہ نام رکھتے ہیں جس سے شرک ٹپکتا ہے۔ میں نے بتایا پہلے آپشن میں کہ عبد کا ورڈ، عبد کے معنی آتے ہیں بندہ، اب یہ عبد کا لفظ آپ کو صرف اللہ کے ناموں کے ساتھ ملا سکتے ہیں، یہی عبد اٹھا کر نبی کے ناموں کے ساتھ ملائیں گے شرک ہو جائے گا۔ جیسے کسی نے بچے کا نام رکھ دیا عبد النبی، نبی کا بندہ، شرک ہے۔ عبد الرسول، رسول کا بندہ، شرک ہے۔ عبد الکعبہ، کعبے کا بندہ، شرک ہے۔ شرکیہ نام نہ رکھو۔ اور آخری بات، ایسے نام نہ رکھو جس کے کوئی میننگ نہیں ہے، کتابوں میں کوئی معنی نہیں ہے اس کے، اور نام چل رہے ہیں، ارے مارکیٹ میں چل رہے ہیں اس وقت میں، اس مجمع میں کتنے لوگوں کے ایسے نام، کوئی میننگ اگر تلاش کرنے جائیں تو میننگ نہیں ملتی۔ تو بے معنی بغیر میننگ کے نام رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو بھائیو یہ ہے کچھ تعلیمات شریعت کی اپنے اولاد کو نام رکھنے کے سلسلے میں، اس میں چوکنا رہیں اور پوچھیں، اگر کسی نے غلط نام رکھ لیا ہے اسے تبدیل کرنا بھی شریعت نے بتایا ہے، اسے تبدیل بھی کر دیں۔ تو یہ ان پر ہمیں آج بہت ضرورت ہے عمل کرنے کی، اور اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اس کا رواج بنائیں کہ اپنے بچوں کے اچھے نام ہوں۔ ایک ایک گھر میں 4-4 بچے ہیں، رکھو ایک ایک صحابی کا نام، ایک ایک ولی کا نام، ایک ایک نبی کا نام، تو گھر کے اندر کیسا ماحول رہے گا پکارنے میں، ان کے ہونے والے عادات اور اخلاق بھی کیسے رہیں گے۔ اس لیے ان باتوں کو صرف سننے کے حد تک محدود نہ کریں، اسے عمل میں لانے کی کوشش کریں، اسے دوسروں تک شیئر کریں اور ماحول کو بدلیں، رواج میں تبدیلی لائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔